مفتی منیب الرحمان میڈیا بریف کر رہے ہیں۔ میں مفتی منیب الرحمان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج شوال المکرم 1441 ہجری کی چاند کی رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کمپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد ابراہیم قادری، مفتی محمد عارف سعیدی، مولانا حافظ عبید اللہ پنور، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا حافظ عبد المالک بروہی، مولانا محبوب علی سہتو، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، آغا گوہر علی، جناب غلام مرتضیٰ، ڈپٹی چیف منیجر اسپیس اینڈ سائنس سپارکو، اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال، مولانا صابر نورانی، علامہ سید علی کرار نقوی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی، اور حافظ عبد القدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبران مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا یاسین ظفر اور مولانا عبدالعزیز اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا۔ حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا۔ پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا، ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی، لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں، جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا، راولپنڈی میں، کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں، لیکن جہاں کسی درجے میں
इम्कान रोयत था, वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फ़ैसला किया कि आज चाँद नज़र आ गया है और ईद उल फ़ितर कल 24 मई 2020 को होगी। हमारे माहिरीन में से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब भी थे और बाद औक़ात माहिरीन का भी आपस में इत्तिफ़ाक़ राय होता है और बाद औक़ात नहीं होता। ये जो चाँद था ये बहुत हसास था, क्योंकि जनूबी इलाक़ों में जहाँ इम्कान रोयत किसी दर्जे में था तो उस पर तवज्जो दी गई, काफ़ी वक्त इंतज़ार किया गया और जब हमारे उलमा को शरह सदर हो गया तो उसके बाद हमने फ़ैसले का ऐलान किया और मैं मरकज़ी इत्तिलाल कमेटी पाकिस्तान की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को, पूरी कौम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ कल जो अलमनाक हादसा हुआ पाकिस्तान के PIA के जहाज़ का, वो पूरी कौम के लिए एक अलमिया, एक सानहा है। उसमें जो साहिबान ईमान शहीद हुए हम उनके लिए मकाम शहादत और बुलंदी दरजात की दुआ करते हैं और जो हमारे गैर मुस्लिम मुसाफिर थे उनके ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। वो सब पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के जो ख़तरात और ख़दशात हैं उसमें मुब्तला है और ये इब्तिला पूरे आलम इंसानियत के लिए है। इसके लिए भी पूरी कौम को दुआएं करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलाद इस्लामी और पूरे आलम इंसानियत के लिए, क्योंकि ये एक इंसानी आफत है, इब्तिला है, आलमिया है और इससे कोई भी मुल्क पूरी तरह से आज महफूज नहीं है। और हमारी मालूम तारीख़ में इब्तिलाएँ, आज़माइशें आती रहीं और कई वबाएँ भी आती रहीं, लेकिन इस तरह की वबा कि जिसने पूरे आलम को घेर लिया हो, ये शायद एक मुनफरिद नौइयत की वबा और इब्तिला है। अल्लाह तबारक व तआला इससे पूरे आलम को, उम्मत मुस्लिमा को और अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमाए। साहब ये बताइए मौके पर जो कोरोना की वबा है और इस वबा के तनाजुर में जो महलगीर होते हैं लोग, हाथ मिलाना है, इसके बारे में आप क्या आवाम को? इसके बारे में मैं ये मशवरा दूंगा, क्योंकि बाद शोबे ऐसे होते हैं कि जिनमें माहिरीन की राय पर हम फ़ैसला करते हैं। चूँकि माहिरीन तिब कहते हैं कि मिलने से, मुआनक़ा जो हमारी रिवायात में से है, मुसाफ़हा जो हमारे यहाँ सुन्नत है, तमाम हमारे मसनून चीज़ें हैं, मुस्तहब्बात हैं, आदाब में से हैं, रिवायात व अक़दार में से हैं। लेकिन वो बताते हैं कि इसमें मरज़ के मुंतकिल होने के ख़दशात हैं। तो सलाम सुन्नत है, ईद की मुबारकबाद देना ये आसार सहाबा से और ये उम्मत से साबित है कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। तो बेहतर ये है कि एहतियात पर अमल करें। ये बहरहाल क़तई चीज़ नहीं है, मौहूम चीज़ है, ज़न्नी चीज़ है, लेकिन एहतियात पर अमल करने में
شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں، اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا، مسافری کا، یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ اللہ کرے کہ یہ خطرہ، یہ آفت، یہ مصیبت ٹل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے اوپر حکومتی پریشر بھی تھا آج کے فیصلے کے لیے، کہا جا رہا ہے چینی گولی ہو رہی، یہ کچھ حکومتی پریشر بھی تھا؟ پریشر پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ فواد چودھری نے پچھلے مہینے میں بتایا تھا ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ فواد چودھری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں۔ اور انہوں نے تو کہا تھا کہ 2022 میں چاند پر ہم اپنا بندہ بھیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں، اور ابھی 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر عالمی معیار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے، تو وہ کام کر کے دکھا دیں۔ لیکن ان کی کچھ محرومیاں اور مایوسیاں ہیں، تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں۔ ہم مداخلت فی الدین پر فواد چودھری کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے، پھر یہ عید ان کا کام ہے، جو روزے رکھیں، جو نمازیں پڑھیں، وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھیں، کتنے روزے انہوں نے رکھے، ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں ہے کہ حکومت میں کیا مسائل ہیں کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال، کسی کا جنوب کو، لیکن فواد چودھری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان اعلان کر رہے تھے شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔